لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولانا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف تمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. آپ کا بخشیا کا پیانہ میرا پڑھنا اس سے بھی ذرا قبول ہے. ارشاد رسول اکرم ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. کیونکہ موت کی کئی قسمیں ہیں. ایک موت یہ ہے کہ جو بھی زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مارا. ایک موت یہ ہے جو محمد علیہ محمد کی محبت سے مرا وہ شہید مرا. ایک موت اللہ کی راہ میں لوٹتے لوٹتے جہاد کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. اسے مردہ نہ کہو. ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب اسے آپ تو بھی بیان کرے گا پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ دنیا کو ہر عظمت کی جو ہے بحث ہے. عزاداری امام حسین میں ہم جو کریں گے ہر اس پہ جو ہے دنیا کو اعتراض ہے. ہم نے کہا محمد علیہ محمد کی محبت میں جو مر جائے وہ شہید. کہنے لگے یہ کیسی شہادت ہے. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ میدان میں گئے نہیں، تلوار اٹھائے نہیں، پتھر ہوئے نہیں، پتھر کیا نہیں، یہ بستر لیتے لیتے اور ان کی محبت لے کے چلے گئے. یہ کیسی شہادت؟ ہم نے کہا یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے. اور پھر کس نے کہا؟ ہم نے کہا جس کا کلمہ تم نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا جو بھی محبت میں لیکن محمد علیہ محمد کی محبت میں ہمارے کو شہید ہے. کہنے لگا نہیں جو چیز ہماری سمجھ میں ہے ہم نہیں مانتے. اچھا ہم اسے نہیں مانتے. اگر آپ یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آئے ہم نہ مانیں گے. ہم کو بس اتنا بتا دو حج کرنے لوگ ہر سال جاتے ہیں. ابھی کئی سال پہلے جو ہے پتھر مارتے مارتے بھسڑ ہو گئی اور اس میں بہت سے لوگ دب سے مر گئے. کہا ہم نے کہا کسی نے کہا کہ 600 مر گئے، زندہ 8 اور زندہ 500 پکڑ لو کم. ہم کہا کہ یہ جو 500 مر گئی کر کیا رہے تھے؟ کہنے لگے شیطان کو پتھر مار رہے تھے. ہم نے کہا شیطان کو پتھر مارتے مارتے جو بھگدڑ ہوئی اتنے لوگ دب سے مر گئے ان کو تم ہلاک کہو گے کہ شہید کہو گے؟ اور کیا ان کو ہلاک کہو گے کہ شہید کہو گے؟ ان نوجوانوں کو سارے جوابات نہیں میں جسے اٹھانے سے ملتا ہے. آواز آئی نا ہم ان کو ہلاک نہیں کہیں گے عبداللہ ان کو شہید کہیں گے. ہم نے کہا میرے سوال کا جواب مل گیا تھا. کیسے؟ ہم نے کہا جب شیطان کی نفرت میں مرنے والا شہید ہو سکتا ہے
تو محمد اور آل محمد کی محبت سے مرنے والا شہید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سلمان پڑھے نبی محمد ابھی یہ جو کچھ بھی آج نوجوانوں آپ کو مل رہا ہے نا، یہ مجلسوں سے مل رہا ہے، مجلسوں کا ذریعہ ہے، مجلسوں کا سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہر سال محرم کا چاند نکلتا ہے، 2 مہینے آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے مجلسوں کا پیغام نمبر حق بیان ہی چاہتا ہے، برا لگے تو لگے، لیکن جو حق ہے اگر یہاں سے نہیں بیان ہوگا تو کہاں سے بیان ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہر سال محرم آتا ہے اور چاند رات لے کے 2 مہینہ 8 دن جو ہے آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر 2 مہینہ 8 دن مجلسوں میں شرکت کرنے کے بعد بھی اگر کچھ تبدیلی نہیں آئی تو فائدہ کیا ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ لیکن یہ اور آسان لفظوں میں کہہ دوں تاکہ بات پہنچ جائے، یہ ہر سال جو محرم آتا ہے یہ لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ کردار بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اور کیا یہ کردار بدلنے کے لیے آتا ہے؟ اب بھائی 2.25 جو ہے مہینہ 2 مہینہ 8 دن جو ہے آپ نے اتنی چیزیں سنی، اور اس کے بعد اگر 2 مہینہ 8 دن سننے کے بعد بھی اگر کوئی بے نمازی نمازی نہ بنا، آپ بتائیں صلوات پڑھیں مل کے محمد حسین کی مجلس سے آپ کے تحیہ کرتے ہو، آقا حسین آپ ہماری شفاعت کرو گے، آقا ہمارے امام ہو۔ آج ہم اس مجلس سے حسین سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم جو ہے نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے مجلس کا وعدہ۔ آقا کو گواہ بناؤ اور حسین کو گواہ بناؤ۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بہت بول رہا ہے، اگر تم نہیں آپ بتاؤ، اگر مجلسیں اتنا سننے کے بعد اگر اس کی جھوٹ کی عادت ختم نہیں ہوئی تو اس کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو یاد رکھیے گا یہ عزاداری امام حسین کی کردار سنوارتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے حسین ہدایت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کس کے ماننے والے ہو، کس سے محبت، بھائی کہنا آسان ہے کہ ہم شجر آل محمد کے پتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول نبی نے کہا اس کی شاخ ہے حضرت حسین جو اس کی طرف کے پھل ہے اور جوم اور راقوا ہمارے شیعوں طرف کے پتے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ سے حضرت نام جو ہے شجر آل محمد کے پتے ہیں۔ آپ دیجیے گا درخت کی پہچان یا پھل سے ہوتی ہے یا پتوں سے ہوتی ہے؟ نہیں بہت کرتے ہیں۔ درخت کی پہچان یا پتوں سے ہوتی ہے یا پھل سے ہوتی ہے؟ اسی لیے کہا گیا ایک جگہ پہ کہ ہمارے چاہنے والوں ہے، ہمارے ماننے والوں ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں، اگر تم ہمارے لیے باعث عزت بن سکتے ہو تو بن جانا، مگر باعث بدنامی نہ بننا، ہمارے لیے باعث بدنامی نہ بننا۔ تو یہ مجلس حسین تو کبھی بھی نوجوانوں تفریح کا ذریعہ نہ سمجھنا۔ ہاں مجلس حسین اگر گھر سے چل کے یہاں تک آئے ہو تو کوشش کرو فرش ادا پہ آؤ، فرش ادا پہ۔ کبھی میں نے یہاں پہ جملہ بھولا نہیں پڑا تھی تو یہ چیز کہنا کہ مائک بڑا اچھا لگا ہے، گلی میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، یہ چل گیا ہے آن لائن، ہم گھر سے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، تو دیکھیے یہ چیز جو ہے عزاداری کے لیے بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر سب نے گھر سے بیٹھ کے مجلس سننا شروع کیا تو سوچیدہ کا کیا ہوگا؟ آپ بتائیے۔ یہ تو بیماروں کے لیے ہے، مجبوروں کے لیے ہے، نہیں آ سکتے گھر سے جو ہے سن کے دو آنسو آدمی گرا لے، بدائل سن کے خوش ہو لے، عبادت کر لے جو ان کے لیے۔ لیکن اگر اچھا خاصا آدمی ہے تو میں کہتا ہوں فرش ادا دینا ہے، فرش ادا کی عظمت ہے۔ ابھی سے بہت سے لوگ بنے اور نا مائک بہت اچھا ہے، آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے، بات سن رہے ہیں مجلس، اگر سب نے یہی معیار بنا لیا پھر کیا روز فرش ادا کا کیا ہوگا؟ اس کی عظمت ہے، جب آپ گلی میں کھڑے ہو کے سنو گے سننے کا ثواب ملے گا، فرش ادا پہ آ کے مجلس سنو گے دوسرا ثواب ملے گا، ایک فرش ادا کا ثواب اور دوسرا مجلس سننے کا ثواب۔ ہاں اب اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب لاکھ بلائیں، ناظم صاحب لاکھ بلائیں، کوئی بلائیں مسجد ہم جہاں سے سن رہے ہیں وہیں سے سنیں گے
تو پھر ایسے لوگ مجھے معاف کریں، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے ہیں۔ بولنا چاہیے تھا تو، ساحل سے دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں کہلاتے۔ اب میں فرشی اعضاء کی عظمت پڑھ رہا ہوں، آپ کی سانس تک یاد رکھنا، یہ فرشی اعضاء کی عظمت ہے۔ کیا ہے مولانا؟ ہم نے کہا فرشی اعضاء کی عظمت توجہ فرمائے، فرشی اعضاء کی عظمت یہ ہے کہ تم محلوں پہ محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی۔ تم محلوں پہ محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی۔ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش اعضاء بچھا دو، جنت کی شہزادی آ جائے گی۔ یہ صلوات پڑھیں مل کے جنت کی شہزادی آ جائے گی۔ تو یہ اگر میں پوچھے فرش اعضاء دیا کس نے، تو جواب ملے گا کہ ثانی رضا نے دیا، جنت سلام اللہ علیہ نے۔ ابھی تو کربلا میں جو ہے ختم ہو جاتی اگر شہزادی زینب نہ ہوتی۔ صحیح غور کیا آپ نے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ کربلا تو کیا ہوا، لیکن کربلا کے پیغام کو جگہ جگہ جو پہنچایا ہے وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ آج ہم نے پوچھا کہ بتائیے، جملے سمے آواز سے گفتگو کر رہا ہوں، کربلا میں نماز کو کس نے بچایا؟ تو جواب دینے مولا حسین نے بچایا۔ روزہ کس نے بچایا؟ مولا حسین نے بچایا۔ سجدہ کس نے بچایا؟ مولا حسین نے بچایا۔ قرآن کے عظمت کس نے بچایا؟ کربلا میں مولا حسین نے بچایا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہاں تو ذہنی اعتبار سے قریب ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ بتائیے کعبے کی عظمت کربلا میں کس نے بچایا؟ مولا حسین نے بچایا۔ ہم نے کہا 1,24,000 انبیاء کی محنت کو کربلا میں کس نے بچایا؟ میں بولے آپ کی مرضی ہے، میں بچوں لگا ہوں۔ جواب ملا مولا حسین نے جو ہے بچایا۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا کربلا میں مولا حسین نے، نماز کو بچایا کربلا میں مولا حسین نے، روزے کو بچایا کربلا میں مولا حسین نے، قرآن کی عظمت، کعبے کی عظمت، انسانیت کا احترام بچایا کربلا میں مولا حسین نے۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بات پہنچائے تو جملے کا استقبال مل کے کرنا۔ جاؤ جا کے دنیا سے کہہ دو کہ کربلا میں جس نے پوری شریعت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، اور حسینیت کو جس نے بچایا اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں جس نے پوری شریعت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں، اور حسینیت کو جس نے بچایا اسے اتنا آسان ہے پڑھنا کہ فرش اعضاء بی بی نے دے دیا، کرو ماتم، کرو میں جسے نکالو جلوس لگاؤ سبھی نے، آسانی سے نہیں ہے۔ آج دولت آئی، اچھا تبرک تقسیم کر کے ہم تازہ روزی کر کے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، تھوڑا دولت ہم کربلا گئے۔ ارے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ازاداری امام حسین میں، معاف کریے گا، ہم ازاداری امام حسین میں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ماضی کا مدد پڑھ کے دیکھو، ازاداری امام حسین کے لیے اگر پیسہ نہیں ہے تو ماں نے اولادوں کو بیچ کے ازاداری امام حسین کیا ہے۔ دور کو دیکھیے، بہار کے دور کو دیکھیے، سمجھ آئے گا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں وہ توکل کے ساتھ عالم بادشاہ ہے۔ آپ بتائیے امام حسین کا کس نے چلوا؟ اسی نے۔ نہر کا پانی کس نے کہا تھا؟ اسی نے۔ اس کی سوچ کیا ہے کہ ہم جو ہے پانی کاٹیں گے تو قبر بہ جائے گی، حج چلوا دیں گے تو نشان قبر امام حسین مل جائے گا، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ جسے اللہ رکھے بھائی اللہ کا وعدہ ہے۔ سمجھ رہے آپ کیا دیکھا لوگوں نے؟ جیسے یہ جو ہے جانور کو لے کے گیا حج چلوانے کے لیے، سب نے دیکھا کہ جانور قبر امام حسین کا طواف کرنے لگے۔ بولے ہاں پتی تو تاریخ ہے کہ نہیں، قبر امام حسین کا طواف کرنے لگے۔ اور میں کہتا ہوں کہ
کیا جانوروں نے سلاطین وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہو کہ افسوس تم پر ہے کہ تم انسان ہو کر انہیں نہیں پہچانتے؟ زبانیں خاموش غور کریں آپ، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم انسان ہو کر انہیں نہیں پہچان رہے ہو۔ ہمیں دیکھو جانور ہو کے بھی پہچان رہے ہیں، ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھ رہے ہیں۔ نہر کا پانی جو ہے کاٹ دیا، مگر کیا دیکھا لوگوں نے؟ پانی جو ہے قبر امام حسین کا طواف کر رہا ہے۔ فضائل اس دن میں نے کیوں لگا تھا یاد ہے ذہن میں؟ فضائل مرد کی جاگیر نہیں ہے، فضائل کاہے کی جاگیر ہے؟ روح کی، روح مرد میں بھی ہوتی ہے اور روح عورت میں بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، یہ اسے جب تخت نہیں ملا، تاج نہیں ملا، سمجھ رہے ہیں، اور جہاں بیٹھتا تھا کہتا تھا جیسے ہی جو ہے ہمارے پاس تخت آئے گا، تاج آئے گا، سب سے پہلے کربلا کی زیارت بند کریں گے، سب سے پہلے یہ اتنا سالی بادشاہ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب اسے تخت مل گیا، تاج مل گیا، اب حالات ایسے لوگوں نے کہا بند کر زیارت، نہیں کر سکتا، مجبوری ہے۔ لیکن ہاں یہ چیز ہے، لوگ کربلا جانا چھوڑ دیں گے، کیسے؟ ہم اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیں گے کہ لوگ نہ دے پائیں گے نہ کربلا جا پائیں گے۔ مگر اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا حسینیوں کی نگاہوں میں دنیاوی دولت کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، لفظ محسوس کرے آپ، حسینیوں کی نگاہ میں، مولا حسین کے چاہنے والے بیٹے محبت کرنے والے، حسینیوں کی نگاہ میں دنیاوی دولت کی کوئی اوقات ہے، کوئی حیثیت ہے؟ جہاں آپ کا حسین کی بات آ جائے تو جان مال اور رات سب قربان ہے۔ غور کریں آپ، سب قربان ہے۔ اب اس کی سوچ کیا ہے؟ ہم اتنا ٹیکس لگا دیں گے، لوگ نہ دے پائیں گے نہ کربلا جا پائیں گے، اس طریقے سے کربلا کی زیارت بند ہو جائے گی۔ جس نے قانون بنا دیا، اعلان ہو گیا، اب جسے کربلا جانا ہے، حکومت کے خزانے میں اتنا جمع کرا، پھر کربلا جائے، پھر کربلا جائے، یہ قانون بن گیا، اعلان ہو گیا۔ لیکن متوکل اپنی موت اس وقت مر گیا، پہلے محسوس کریے گا، متوکل اپنی موت اس وقت مر گیا جب اس کے شہر کی سب سے غریب عورت کربلا جانے کے لیے سب سے پہلے آ گئی۔ کہاں ہے آپ کربلا جانے کے لیے سب سے پہلے آ گئی؟ جب محسوس کریں، اس کے شہر کی سب سے غریب عورت کربلا جانے کے لیے سب سے پہلے آ کے کہتی ہے متوکل کربلا جانا ہے، کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس کی کیا سوچ ہے؟ ہم اتنا ٹیکس لگا دیں گے، لوگ نہ دے پائیں گے نہ جا پائیں گے۔ اب حسین کی عاشقہ آ کے کہتی کیا ہے؟ متوکل کربلا جانا ہے، کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ مسکرا کے کہتی ہاں اعلان سنا ہے، یہی تو قانون بنایا ہے کہ اب زیارت سستی ہو گئی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بولے بھی سو اس کی سوچ ہے کہ ہم اتنا لگا کے لوگ نہ دے پائیں گے نہ جا پائیں گے۔ مگر اس کے بعد جو ہے تانے گرامی آ کے کہتے کیا ہے کہ کربلا جانا ہے، اعلان سنا؟ کہا یہی تو تم نے قانون بنایا، یہی تو اعلان کرایا کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ پھر میں نے تو یہ کیا کام کیا ہے، یہ کام جو ہے کہ اتنا جمع کرو پھر کربلا جاؤ۔ بس اتنی سی بات، جس کا پیتا میرے میرا پیتے سے بولنا ہوگا، خاموش رہنا، اللہ اکبر کہنے لگے، بس اتنی سی بات ہے، ٹیکس دینا ہے، کب کربلا جانا ہے؟ کہا چادر کی گرہ کو کھولا، درہم و دینار نکالے، متوکل کے سامنے ڈال کے کہتی ہے جتنا بنتا ہے اٹھا لے، باقی چھوڑ دے۔ جتنا بنتا ہے اٹھا لے، باقی چھوڑ دے۔ متوکل چکرا گیا، بھائی توجہ حاضر فرد کی، چکرا گیا، کہنے لگا تو میرے شہر کی سب سے غریب عورت ہے، پہلے یہ بتا اتنی دولت آئی کہاں سے، اتنی دولت آئی کہاں سے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یاد رکھنا جس نے بلایا ہے اسی نے بھیجا ہے۔ اور کیا تھا؟ جس نے کربلا بلایا ہے، سوال کر رہے کہ اتنی دولت آئی کہاں سے؟ پہلے ہمیں یہ بتاؤ، تم ہمارے شہر کی سب سے غریب عورت ہو، کہاں سے آئی اتنی دولت؟ کیا جواب دیا؟
آئیے قبلہ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ اور آگے آ جائیں تو بار بار پھر کہنا پڑے آگے ہیں کافی جگہ ہیں رسول کو کہیں بنے قبلہ تشریف لے کو صلوات پڑھیں تو غور کریں نوجوانوں کہ کہنے لگے کتنی دولت آئی کہاں سے ہے کیا جواب دیا تھا جس نے کربلا بلایا ہے اسی نے بھیجا ہے کیسے کل تو نے جب اعلان کیا رات آئی مولا سے باتیں کرتے کرتے مولا بڑا ظالم بادشاہ ہے اتنا جو ہے ٹیکس لگا دیا اب کیسے کربلا آئیں گے روتے روتے سو گئے حسین کی عاشقہ کہتی ہے روتے روتے ہم سو گئے ارے متوکل جب صبح کو میں اٹھی تو دیکھا کہ یہ دن وہ دینار بستر پہ پڑے تھے وہ دینار بستر پہ پڑے تھے اب اس کے بعد کہنے لگے اچھا حسین جو ہے اب گھر رہا کہ اپنے جانے والوں کو پیسے دے رہے ہیں اب پیسے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسانی ہے ذرا ماضی کو الگ پلٹ کر دیکھو تب سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کربلا لوگ گئے ہیں عزاداری امام حسین نے ماؤں نے اولادوں کو کیسے بیچا ہے تب سمجھ میں آئے گا عزاداری کی عظمت کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ غور کریں اس کے بعد کہنے لگا پیسے کی ضرورت نہیں ہے کافر کہنے لگا جسے کربلا جانا ہے اپنا ایک بازو کٹوائے اور اس کے بعد کربلا جائے ایک بازو کٹوائے بھائی سنیے گا جہاں جہاں بھی ہے مولا کے چاہنے والے اب یہ متوکل نے قانون نافذ کیا اب دولت کی ضرورت نہیں ہے اب جسے جانا ہے ایک بازو قلم کرائے اور کربلا جائے لیکن اب جب دوسرا دن آیا تو پہلے دن سے کئی گنا زیادہ لوگ آ گئے نہیں اور کیا بہت سارے لوگوں نے پہلے دن تو بہت کم آئے تھے دوسرے دن بہت زیادہ لوگ آ گئے بازو کٹوانے کے لیے کاٹے بازو کروایا جائیں گے کہنے لگے پہلے دن لوگ کم آئے دوسرے دن جب بازو کٹوانے کی بات آئی اتنے زیادہ کیوں آ گئے تو سب نے ایک زبان روکے گا دولت نہیں تھی ہمارے پاس زمین نہیں تھی ہمارے پاس ارے بازو تو سب کے پاس ہے جسے کربلا جانا ہے وہ اپنے بازو مطلب کربلا جائے تو متوکل کے طرف کے چاروں پائے اس وقت اٹھ کے گر گئے پھر اس سے شہر کی وہی غریب عورت جو پہلے دن آئی تھی دوسرے دن پھر آ گئی کربلا جانا ہے کیا کہا تھا بازو قلم کرائے پھر کربلا جائے مگر جب آج حسین کی عاشقہ متوکل کے سامنے آئی تو اپنا ایک ہاتھ ایسے سر پہ رکھ کے آئی نہیں میں سوچ کے آپ نے ایک ہاتھ اپنے سے سر پہ رکھ کے آئے متوکل ساری باتیں بھول گیا کہنے لگا پہلے تو یہ بتاؤ تم نے اپنا ایک ہاتھ سر پہ کیوں رکھ رکھا ہے کہتے وقوف اب یہ ہاتھ میرے کہاں ہے نہیں بول گیا آپ نے ارے اب یہ ہاتھ میرے کہاں رہے گا کیوں کہ اب یہ ہاتھ آقا حسین سے منسوب ہو گیا ہے اور یاد رکھ لینا ہمارے یہاں جو چیز بھی آقا سے منسوب ہو جاتی ہے ہم اسے نیچے نہیں رکھتے اونچائی پہ رکھتے ہم اسے جو ہے نیچے نہیں رکھتے اونچائی پہ رکھتے ہیں بلندی پہ رکھتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ اے حسین کی عاشقہ اب تو ذرا اپنا عشق پالے میں اپنا ظلم آزماتا ہوں کا منظور ہے سنو نوجوانوں اشارہ کیا جلاد کو کہ اس کا ایک بازو قلم کر دے جلاد آگے بڑا ایک بازو کاٹ دیا اس کے بعد وہ سنا کہ حسین کی عاشقہ کہتی ہے اب جاؤں کربلا حسین آگے جلا کہتا ہے اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا پھر بھی کہتی ہے اب جاؤں کربلا متوکل کہتا کیا ہے میں تجھے کربلا نہیں جانے دوں گا
میں تجھے نشان عبرت بناؤں گا، لوگ تجھے دیکھ کے ڈر جائیں گے، کربلا جانا چھوڑ دیں گے۔ توجہ نوجوانوں سب اٹھاؤ، لوگ کربلا جانا چھوڑ دیں گے، سپاہیوں سے ایسے اٹھاؤ دربار سے باہر پھینکو، سپاہیوں نے اٹھایا دربار سے باہر پھینکا، اس سے پہلے کہ زمین پہ آتی کسی نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہائے ہائے ہائے، اس سے پہلے کہ زمین پہ آتی کسی نے ہاتھوں کو دے دیا۔ متوکل کو دیکھ کے حسین کی عاشقہ کہتی کیا ہے؟ بس جملہ رہے گا مت کرنا، کہتی کیا ہے؟ اے متوکل تیرا لاکھ لاکھ شکریہ، پہلے کربلا چل کے جانا جب کبھی پھنستے ہیں طوفان حوادث میں، سفینے جب کبھی پھنستے ہیں طوفان حوادث میں، تو ان کے نا خدا عباس ہی کا نام لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو تفریح کر چکے مشق سکینہ پر، نہ جانے کون سے ہاتھوں کا دنکر گرامی، جب تک زندگی ہے خلوص کے ساتھ فرش کرنا چاہتے رہو، مظلوم کی رضاداری کرتے رہو، دنیا کا ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی تو کربلا پڑھ کے نہ رہو، کربلا صرف سن کے نہ رہو، کربلا سمجھو۔ ہم نے سے پوچھا مولا حسین نے مدینہ چھوڑا؟ ہاں چھوڑا، کائے کے لیے چھوڑا؟ کہنے لگے نانا کا دین بچانے کے لیے، نانا کی شریعت بچانے کے لیے، نانا کا اسلام بچانے کے لیے۔ واہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ مولا علی نے مدینے میں رہ کے دین بچایا کہ نہیں بچایا؟ کہاں بچایا؟ مولا حسن نے مدینے میں رہ کے نانا کا دین، نانا کی شریعت، نانا کا اسلام بچایا کہ نہیں بچایا؟ کہاں بچایا؟ تو پھر کیا مولا حسین مدینے میں رہ کے نانا کا دین نہیں بچا سکتے تھے؟ یہ بات انہیں پہنچنی چاہیے۔ جب مولا حسن بچا سکتے ہیں مدینے میں رہ کر کے، تو مولا حسین نہیں بچا سکتے تھے؟ کہاں بچا سکتے تھے؟ کبھی بھی بتائیے کربلا کیوں گئے، مدینہ کیوں چھوڑا؟ ہم نے کہا اور یہ سنو جواب ہم سے کہ مدینہ کیوں چھوڑا اور کربلا کیوں گئے؟ ارے مولا حسین نے دنیا کو بتانا چاہا ہے کہ ہم آسمان سے زمین پہ اس لیے آئے تھے تاکہ اپنے چاہنے والوں کو جینا سکھا دے۔ ارے مولا نے کہا ہم آسمان سے زمین پہ اس لیے آئے تھے تاکہ جینا سکھا دے، اور مدینے سے کربلا اس لیے گئے ہیں تاکہ تمہیں مرنا سکھا دے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ دنیا کیسے جاتا ہے اور مرا کیسے جاتا ہے؟ تو جب یہ محبت آ جاتی ہے، یاد رکھیے ساری دنیا پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ یا پھر وجہ کیا ہے؟ موت سے سب ڈرتے ہیں، سب گھبراتے ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں موت سے؟ یہ موت سے نہیں ڈرتے، کہنے لگا نہیں موت سے ڈرتے تو ہوں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم موت سے ڈرتے ہوتے تو کبھی ایک دوسرے کو کربلا کا کفن تحفے میں نہ دیتے۔ کربلا کا کفن ہم لوگ تو تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اگر موت سے ڈرے ہوتے تو ہم کبھی ایک دوسرے کو کربلا کا کفن تحفے میں دیتے نہیں دیتے۔ چیلنج ہے ہمارا، اگر صحیح ہے تو استقبال مل کے کرنا۔ ابھی جو چیلنج ہے دنیا کو، ہمت نہیں کسی میں عزادار کے سوا،
اس میں صرف آپ جتنی بار میں اتنی بار پڑھ دوں مگر دوسرے مصرے کا جو حق ہے بندہ ویسے سن لینا. ہمت نہیں ہے، چیلنج ہے، ہمت نہیں پوری دنیا کو، ہمت نہیں کسی میں آزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے. دماغ پہ قبضہ میرے حسین کا ہے. امیر شام کا سکہ بدل گیا صادق، وہ چل رہا ہے وہ سکہ میرے حسین کا ہے. محمد والے محمد لوگ تم پہ ایک دوسرے کو کربلا کا کفن دیتے ہیں. اچھا ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی قوم کو ہٹا لیتے ہیں. دنیا میں جتنے فرقے ہیں، برادری ہیں، مذہب ہے، دھرم ہے، ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. انصاف سے فیصلہ کریے گا. کسی سے لاکھ دوستی ہو، لاکھ جو ہے رشتے داری ہو، لاکھ تعلقات ہو، لاکھ ملنا ملانا ہو، لیکن محبت جوش میں آئے. اپنے کو ہٹا لیجیے تھوڑی دیر. میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو موت سے نہیں کرتے، ہماری تعریف بہت، یعنی اس جملے پہ پورا چلا کیا زندگی بھر پڑھا جائے گا. ہم موت سے نہیں کرتے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے بٹا کر دوسری بات کر رہے تھے تو اور ہر مذہب کے لوگ ہیں. کسی سے لاکھ رشتے داری ہو، تعلقات ہو، ملنا ملانا ہو، دوستی ہو، اور ایک دن محبت جوش میں آئے، بازار جائے اور اس کے بعد کفن لا کے اپنے دوست سے کہے بڑی محبت، بڑی اچھی دوستی ہے تم سے، لوگ تم کو تمہاری زندگی میں کفن دے رہے ہیں. شہدا پہ بیٹھا اپنے انصاف سے بتائیے اس کے بعد دوستی رہ جائے گی؟ وہیں سے دوستی کا کوئی رشتے دار کو لے جا کے جائے، بہت اچھے رشتے دار ہو، ہر وقت کام آتے ہو، لو ہم تم کو تمہاری زندگی میں کفن دے رہے ہیں. بتائیے انصاف سے رشتے داری پھر رہ جائے گی؟ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اپنے لوگ نہیں. رشتے داری ختم ہو جائے گی، وہاں دوستی ختم ہو گئی، وہاں رشتے داری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن انصاف سے بتاؤ، ہر بستی سے، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر علاقے سے، ہر دریا سے جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے کہاں ہے آپ عزیزوں؟ سچ باتیں بولا کرو. آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ تو کہتے نہیں بڑا صاحب کے بابا کی دولت ہے، سنائیں گے کیا آپ نے؟ انہیں خود نہیں پتا، انہیں خود نہیں پتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں مگر بڑے کنجوس ہیں. آپ بھی سنتے ہو، بھی سنتے ہیں. دیکھو یہ کنجوسی آپ کی، لیکن میری نظروں میں دنیا میں سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے کہ علی اور اولاد علی کی بات آئے اور خاموش رہے. میری نظروں میں میری نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے کہ علی اور اولاد علی کی بات آئے اور خاموش رہے. جو آدمی علی اور اولاد علی کے حق نہ بول پائے گا تو کس کے لیے بولے گا؟ بولیے کس کے لیے بولے گا؟ جملہ یاد رکھنا، اگر دنیا میں تم علی اور اولاد علی کے لیے بولو گے تو قبر میں تمہارے لیے علی بولے گا. دنیا میں بلا تک نہیں آتی، اس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش عزا تک نہیں آتی. میں نام علی دیکھی دعا بول اٹھے آدم، یہ آدمی کیسے ہے دعا تک نہیں آتی. کیوں خود پہ لگاتے ہو علم شاہ کے اوپر؟ کیا تم کو محمد سے حیا تک نہیں آتی؟ میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. محمد والے محمد صلی تو یہ باتیں سن لیتی ہو جہاں جاتی ہے، غور کریے گا کسی کو چپ کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ لاکھ رشتے داری ہو اگر کوئی کفن دے گا تو رشتے داری ختم ہو جاتی ہے دنیا میں. لاکھ دوستی ہو اگر کوئی زندگی میں کفن دے دے تو وہاں دوستی ختم ہو جاتی ہے. مگر جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے آپ اس سے جاتے ہو رخصت کرنے تو آپ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے جاؤ، خدا آپ کے ساتھ خیریت سے جاؤ، ساتھ خیریت جاؤ. چھوٹی سی گزارش ہے کیا اگر جگہ تھوڑا سا نہیں بچے تو کربلا کا کپڑا لیتے آنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے
आज ये चीज सुन लीजिए, करबला का कफन लेते आना। ठीक है भाई, अगर होगा तो इंशाल्लाह जरूर लेके आएंगे। ज्यादा दिया, अब जिसने कफन मंगाया था याद आया, कफन लिया, रखा, चले आए। अब जब वतन आ गए, अब वो कफन निकाला जिसने मंगाया तो उसके घर गए, आपने जो है करबला का कफन मंगाया था, ये लीजिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब आप देखिए अजीजों, फर्क देखिए हमारे और दुनिया में, तवज्जो फरमाएं। जैसे ही करबला का कफन दिया, क्या हुआ वहां, क्या हुआ, किसी ने कर दिया दोस्ती खत, रिश्तेदारी खत, ताल्लुकात खत, सही बात तो बोलना, मिलना मिलाना खत। या जैसे ही करबला का कफन दिया तो आप देखिए कि जैसे ही दिया तो यहाँ खुशी एक तरफ नहीं है, बल्कि खुशी दोनों तरफ है। कफन देने वाला भी खुश है, तो फरमाए ये जुमला का मतलब ये, कफन देने वाला भी खुश है, खुशी दोनों तरफ है। कफन लेने वाला भी खुश है, कफन देने वाला भी खुश है। सवालों याद रखना कि कफन लेने की खुशी नहीं है, ये कफन बड़ा सजा हुआ बंदा होता है जो छुए में ना बोले, ये कफन लेने की खुशी नहीं है। तो फिर क्या है? हमने कहा ये कफन में लिपटी हुई निजात की खुशी है। इंसान को जीने का मकाम हुसैन इब्ने अली मोहसिन दावत तू है, मगर पहराओ अली जाने बेशक बेशक हुसैन इब्ने अली मोहसिन दावत तू है, हुसैन इब्ने अली मोहसिन दावत तू है, मगर पहराओ अली जाने पैगंबर तो है। आवाज़े बुलंद सलावत मेरा ईमान कि कफन में लिपटी हुई निजात की होती, समझ रहे? तो करबला बस करबला जवानों, करबला से बहुत पैगाम मौला हुसैन ने दिए। और करबला में मौला हुसैन जो अक्सर सुनते थे कि सारी बातें वही है, सारे वाकयात वही है, नतीजे थोड़ा सा अलग होते। सूरज रोज निकलता है तो दिन आता है वो नया होता है। और किया आपने मौला ने करबला में जुमला कहा है कि जैसे जाने वाले हमें मिले, नाना को नहीं मिले, बाबा को नहीं मिले, भैया को नहीं मिले, बोला है कि नहीं बोला? आज मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में फर्क क्या है? रसूलुल्लाह के भी असहाब थे, मौला हुसैन, तो ये बताइए असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में फर्क क्या है? अल्लामा हसन रज़ी का जुमला है कि असहाबे रसूल और असहाबे हुसैन में फर्क बस इतना है, आओ और जाओ। और क्या ये दो लफ्ज़ है, आओ और जाओ। नबी के असहाब में और आका हुसैन के असहाब में, नबी के असहाब में और नवासे के असहाब में बस ये फर्क है, आओ नहीं पहुंची बात, जाओ। भाई नबी बुलाता रहा, आओ। आओ, ये भी बात याद रखेगा, आओ और जाओ, बस यही फर्क है। क्या मतलब? अरे नबी बुलाता रहा, आओ, मगर कोई आने पे तैयार नहीं। हुसैन करबला में कहता रहा, जाओ, मगर जाने का कोई तैयार नहीं। करबला में हो समझो, बस आपकी बात सुन लो। करबला समझो, फरमाए करबला। और हुसैन ने क्या पैगाम दिया? लश्कर चाहे कितना बड़ा हो, कभी देख के डरना नहीं,
کہ مولا حسین نے کربلا سے اپنے چاہنے والوں کو درس دیا، پیغام دیا، تیروں کی چمک دیکھ کے نہ ڈرنا، نیزوں کو دیکھ کے نہ ڈرنا، لشکر کو دیکھ کے نہ ڈرنا، مولا نے کہا اپنے کو دیکھنا، حق پر ہو کے باطل پر۔ کہاں ہوا پھر یہ جملہ پورے ہندوستان میں گونج رہا ہے جو میں نے کرناٹک میں پڑھا ہے، ہم معلوم ہی کیسے سنے کہ مجھے نہیں پتا۔ مولا حسین نے پیغام دیا لشکر کو دیکھ کے نہ ڈرنا، اپنے کو دیکھنا، حق پر ہو کے باطل پر ہو۔ آج دنیا پریشان ہے کہ چھوٹا سا ملک ایران، میں کیا ذکر رہا ہوں، آج چھوٹا سا ملک دنیا میں چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا ملک ہے ایران، اور اس کے بعد جو ہے بڑی بڑی طاقت کے سامنے ڈرا نہیں، بڑی بڑی طاقت کے سامنے ڈرا نہیں۔ ارے کربلا سے درس ملا ہے، آواز آئی سنو، ارے ہم لشکر سے کاہے ڈرے؟ کیوں؟ لشکر سے وہ ڈرے جو لشکر کے ماننے والے ہیں۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، لشکر سے وہ ڈرے جو لشکر کے ماننے والے ہیں۔ نہیں غور کیا؟ آواز دیا ایران نے، ہم کیوں ڈرے؟ ہم لشکر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم 72 کے ماننے والے ہیں۔ کیا کہا کہ ہم نے کربلا کو پڑھا ہے، سنا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے، ڈرنا چاہیے، کبھی نہیں ڈرے گے۔ آقا حسین کے چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے، آقا حسین کا پیغام جن کے ذہن میں ہے وہ کاہے ڈرے؟ نہیں بات کر رہے، کاہے ڈرے؟ اور اس کے بعد جو ہے جب حملہ کیا بڑی طاقت نے جو اپنے کو بڑی طاقت بنتے ہیں، سپر پاور، اور اس کے بعد اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جب ایران نے کہا اپنے اللہ اکبر کہہ دیا، جب مجھے اللہ اکبر کہہ دیا، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر میری نظروں میں دنیا میں کوئی بڑا ہے نہیں۔ جب مجھے اللہ اکبر کہہ دیا پھر دنیا میں کوئی بڑا ہے نہیں، سمجھ گئے؟ اور اوپر والے سے ڈرتا ہے وہ نیچے والوں سے نہیں ڈرتا، یاد رکھیے گا۔ کہاں ہے جوانوں دعا ذہنی بات سے قریب آؤ، جو سننے کے لیے میں نے کہا پورے ہندوستان میں وہ معلومی کیسے سنے گا مجھے نہیں پتا۔ اب ابھی کو جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو میڈیا چلانے لگی، لوگ چلانے لگے لیکن ایران ڈر جائے گا، ایران ڈر جائے گا، ایران جو ہے حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ابھی دانے گرامی درس کربلا سے ملا ہے، آقا حسین سے ملا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایران نے پلٹوار کر کے کہا یاد رکھنا ہماری فیصلے کے آج تک کی تاریخ ہے، ہم نے کبھی پہل نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی پہل نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب پہل ادھر سے ہوئی ایران نے جواب دیا، اور جب ایران نے جواب دیا تو کہنے کیا لگے یہ تو ایران نے جو ہے حملہ کیوں کر دیا؟ دیکھیے دوسرا روپ، ایران نے حملہ کیوں کر دیا؟ بالکل وہی معاملہ جو مرحب کا جو ہے قتل علی نے کیا، قتل مرحب علی نے کیوں کیا؟ ارے مولا سے پوچھو کیوں کیا؟ مولا دنیا کے کہے مرحب کا قتل کیا کیوں کیا؟ تو مولا ہی تو کہیں گے ضروری تھا۔ ہم نے کہا مولا کیا ضروری تھا تاکہ یہودی اس گمان میں نہ رہے کہ مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں ہے۔
جب مرحب کا قتل ہوا تو لوگوں نے سوال کیا کیوں کیا، اور جب ایران نے پلٹوار کیا کیوں حملہ کیا، وہاں کیا تھا، مولا نے کہا ضروری تھا تاکہ یہودی، بھائی جملہ سننا، یہودی اس گمان میں نہ رہے کہ مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں، اور جب ایران نے حملہ کیا کہ کیوں کیا، ایران سے آواز آئی ضروری تھا تاکہ آج کے یہودی اس گمان میں نہ رہے کہ 56 ملکوں میں کوئی مرد ہے۔ میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ ضروری تھا حملہ کرنا، ضروری تھا تاکہ آج کے یہودی اس گمان میں نہ رہے کہ 56 ملکوں میں کوئی مرد نہیں ہے۔ سوال پڑھیں گے کہ تو آقا حسین کے چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں، آقا حسین نے جو کربلا سے پیغام دیا ہے اس کو ٹکرا جاؤ اگر حق پر ہو، ہاں یہ سوچ کے ٹکراؤ کہ حق کی طاقت ہوتی ہے، سچائی کی طاقت ہوتی ہے، ایمانداری کی طاقت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت پہلے خلاف بولتے رہے اور جب ادھر جو ہے کہ تو نابود کرنا شروع کیا ہے حسینیوں نے، سمجھ میں تو سب میڈیا جو آپ دیکھیے سب کا ایک ہی زبان ہو گئی، سب کی ایک زبان ہو گئی، کیا زبان ہو گئی؟ ایران میں ایمان کی طاقت۔ ایران میں ایمان کی طاقت، ایمان کی طاقت بہت ہی جذبہ ہی تو ہے کہ شب میں مولا حسین نے کہا چلے گا، کھل گیا نہیں گیا، ارے چھماگل کر دیا ہے، روشنی نہیں جانا چاہتے ہو اندھیرے میں چلے جاؤ، کھل گیا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، جو دل سے مان لیا ہے یہ امام جو زمین پہ حجت ہمیں پر چھوڑ نہیں لاتا، ماتا تو کل بھی ہے اور ناز بھی ہے، اگر ان کی محبت سے موت آ جائے یہ جذبہ تھا۔ آپ سوچو ذرا جوان میں چھما کل کر دیا، اٹھا دیا، بات آ گئی ہے تو مصر میں پہنچو، اٹھایا ایک دیا شہ نے، کمال کو آپ دیکھو، اٹھایا ایک دیا شب عاشور شہ نے، 72 ہو گئے روشن۔ اٹھایا ایک دیا شہ نے، جتنی بار میں پڑھ دوں اس حصے کو، اٹھایا ایک دیا شہ نے، دوسرا مصرع ویسے نہیں سننے کو ملا، بجھایا ایک دیا شہ نے، 72 ہو گیا روشن، اندھیرا بھوک پریشا ہے، بجھا کیا ہے جلا۔ نعرہ حیدر، حسین جب سے چلے دی کی آن باقی ہے، نماز باقی ہے، مسجد کی شان باقی ہے، اور دی علی اکبر نے روز عاشورا، قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے۔
بس ادھر ہی امام حسین کے چاہنے والے فضائل امیر بن کے سنا ماشاء اللہ سے سن رہے تھے، لیکن مسائل غریب بن کے سنا۔ کیوں؟ مجلس حسین میں ایک غریب ماں، کہاں ہے میرے بیٹے پہ رونے والے، کہاں ہے میرے بیٹے کا ماتم کرنے والے، کہاں ہے میرے بیٹے پہ آنسو بہانے والے؟ اللہ اکبر۔ آقا حسین کا پیغام تھوڑے ذرا کی شہادت کربلا میں کہنے والوں کی سچی کربلا کا پیغام کہاں نہیں پہنچا؟ کسی ہندوستان میں ایسے ایسے منظر ہیں، آپ اگر دیکھو تو سبق سب ہم لوگ ہندوستان کو سلام کرتے ہیں، تو کوئی وطنی ایمان کی دلیل ہے۔ ہندوستان حسین کی بارش کا نام ہے، بارش کی تھی۔ ایسے سے منظر ہیں کہ کبھی آج کو ہندو عورتیں لوٹیوں میں دودھ لے کے بیٹھی ہیں۔ ہاں، ہندو عورتیں کافی تعداد میں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو سب کچھ ہے، کلکتہ وہاں کی تاریخ صحیح ہے، پونا میں جا کے دیکھیے، سورت میں جا کے دیکھیے، ہندو عورتیں سے روڈ پہ دودھ پی دی جاتی ہیں، جب یہ نوجوان غازی کا رم لے کے چلتے ہیں وہاں پڑھتے ماتم کرتے ہوئے بزرگ مظلوم کا تعزیہ کاندھے پہ رکھ کے، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ہندو عورتیں شب آٹو یعنی رات بھر سے بیٹھی ہیں، کافی تعداد میں انتظار کر رہی غازی کے علم کا، انتظار کر رہے مظلوم کا تعزیہ۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے مظلوم کا تعزیہ، نوجوان وہاں پڑھتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے، تو وہ عورتیں اپنی جگہ چھوڑتی ہیں جو لوٹیوں میں دودھ لی ہے ایسے روڈ پہ ڈالتی ہوئی جاتی ہیں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا کر رہی ہو، رو کے کہتی ہے حسین بابا کے 6 مہینے کا بچہ ہے۔ آپ کی آواز سے بلند گئی، یہی ہمارے میں حسین بابا کے 6 مہینے کا بچہ۔ ہم نے سنا یہ ہے سہنے میں قطرہ پانی نہیں تھا، اس کا بابا جب اسے میدان میں لے آیا اسے 1 قطرہ پانی دے دو۔ ہم نے سنا یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی نہیں دیا، اس بچے کے گلے سے وہ تیر مارا جس سے بڑے بڑے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ ہم نے جب سے یہ سنا ہے یہ عمل کر کے بتاتے ہیں آقا حسین اگر تم ہندوستان آ جاتے تو ہم تمہارے بچے کو پانی بھی دیتے، دودھ بھی دیتے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ 6 مہینے کے بچے کی شہادت نے کائنات کو ہلا کے رکھ دیا۔ دنیا کے سامنے شہادت علی اکبر بیان ہوتی ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے 6 مہینے کے بچے کی خطر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ بس سبھی کو یہ پتا سنو، میں یہ کلام کروں 6 مہینے کے بچے کی خطر کیا تھی؟ آج میں سمجھ نہیں کر دیکھ رہا 6 مہینے کا بچہ علی اکبر۔ تم نے کبھی سوچا ماں علی اصغر کو کتنا چاہتی تھی؟ اولاد والوں ذرا سننا، بزرگوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ختم ہو گئی بچے، اللہ تمہیں برداشت کرنے کی طاقت دے۔ یہ ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کو کتنا چاہتی تھی، میں نے کب دیکھنا۔ اور سجاد فرماتے ہیں کربلا کے بعد اکثر میں نے اپنی ماں کو دیکھا، اکثر میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں اپنے دونوں ہاتھ کبھی آگے لے جاتی تھی کبھی پیچھے لے جاتی تھی، ماتم جیسے ہو تو کر لینا، رونا لائے تو صحیح سے کر لینا، اپنے دونوں ہاتھ آگے لے جاتی تھی کبھی پیچھے لے جاتی تھی۔ ایک بار میں نے کہا ماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ لوگ دیکھا سجاد میں اپنے اصغر کو بھولا چھوڑا رہی ہے۔ مانگو سو بتا پیار ہو بتا، اب ذرا سوچو ماتم کا میرا بھی سو، جو ماں اپنے اصغر کو اتنا چاہتی رہی ہو، اتنا چاہتی رہی ہو،
ہائے شاہد غریبا، ہائے سروں کے سمار. کسی نے کہا یہ اکبر کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ عون کا سر ہے، یہ محمد کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے. شہید 72 ہوئے، سر 71 کے ہوئے. کسی نے آواز دیا حسین اصغر کے زندگی میں دفن کر گئے. آواز آئی کچھ نہیں جانتا، اصغر کا سر لے آؤ. ایک جوانوں بزرگوں کچھ بھیڑ سوار نیزہ لے کے چلے، نیزہ لے کے چلے. جہاں نرم زمین دیکھی نیزہ مار دیا. سوچو وہ ماں کے دل میں کیا گزری ہوگی جو اصغر میں بعد میں بیتنا چاہ رہی تھی. ایک مرتبہ فرزا نے آواز دیا اے ربا تیرے بچے کی خیر نہیں ہے. اتری ہوئی ماں جلے ہوئے تنار کی لکڑی پکڑ کے بیٹھ گئی. بس ہاتھ جوڑ کے نہیں کہوں گا اللہ کسی ماں کو اپنے بیٹے کے یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں روا نے دیکھا. ارے کیا دیکھا؟ ایک ظالم نے نیزہ مارا، ہم جو نیزہ نکالا اصغر کا لاشا الٹ کے نکل آیا. اصغر کے سر تن میں دکھائے ربا پہ رہ گئی. معاف کر دینا، معاف کر دینا. اور